السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت: لوگوں سے ملتے وقت مسکرانا، اندھے کو راستہ دکھانا، راستے سے پتھر ہٹانا، جب مریض کی عیادت کو جانا تو اسے اپنے لیے دعا کرنے کو کہنا۔ سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جو میری حدیث سنے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کا دن۔ نظام آباد کے مختلف اسکول انتظامیہ نے اسکول کو بند رکھتے ہوئے منایا اس دن کو بلیک ڈے۔ ملک میں اچھوت و ذات پات کے امتیاز کے خاتمے کے لیے کوشش کرنے والے عظیم شخصیت ڈاکٹر بی آر امبیڈکر۔ نظام آباد کانگریس بھون میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی تصویر پر ریاستی حکومتی مشیر بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی، ڈی سی سی صدر نگیش ریڈی کے علاوہ کانگریس قائدین نے پیش کی گلِ عقیدت۔ ایڑپلی منڈل کے جانکاپیٹ پولنگ مراکز کا کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے کیا دورہ۔ ملک کی خدمت کے لیے مسلسل کوشش کرنے والے ہوم گارڈ کی خدمات ناقابل فراموش۔ نظام آباد پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ہوم گارڈ رائزنگ ڈے سے سی پی سعید چیتنیہ کا اظہار۔ مظلوم طبقے کی ترقی کے لیے کوشش کرنے والے عظیم شخصیت ڈاکٹر بی آر امبیڈکر۔ شہر کے پھلانگ چورستے میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے پر اربن ایم ایل اے دھن پال نے پیش کی گلِ عقیدت۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی سے متاثر ہو کر نوجوانوں کی کثیر تعداد نے کی مجلس میں شمولیت حاصل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کا دن۔ نظام آباد کے مختلف اسکول انتظامیہ نے اسکول کو بند رکھتے ہوئے منایا اس دن کو بلیک ڈے۔ آج 6 دسمبر کے دن شہر نظام آباد کے مختلف اسکول انتظامیہ اسکول کو بند رکھتے ہوئے بابری مسجد کی شہادت پر بلیک ڈے سیاہ دن منایا۔ ہر سال اس دن کے موقع پر کاروباری حضرات اور دیگر تنظیمیں اس دن کو سیاہ مانتے ہوئے بند منایا جاتا تھا، لیکن چند سالوں یہ روایت آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہی ہے۔ جہاں چند اسکولوں نے آج کے دن اسکول کو بند رکھا اور بابری مسجد کی شہادت کا دن منایا تو وہیں کئی اسکول کھلے رہے۔ ضلع کلکٹر نظام آباد نے گرام پنچایت انتخابات کے لیے قائم کیے گئے پولنگ اسٹیشنوں اور راشن دکان کا معائنہ کیا۔ ضلع کلکٹر نظام آباد ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے آج گرام پنچایت انتخابات کے موقع پر ابہنگا پٹنم، نوی پیٹ منڈل اور جانکاپیٹ ایڑپلی منڈل سرکاری ہائی اسکولوں میں قائم پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے پولنگ اسٹیشنوں کے اندر ووٹرز کی تعداد، سرپنچ اور وارڈ کے عہدوں کے لیے مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی تفصیلات کے بارے میں دریافت کیا۔ ضلع کلکٹر نے ہدایت دی کہ متفقہ سرپنچ اور وارڈ کے عہدوں کو چھوڑ کر صرف باقی عہدوں کے لیے ہی انتخابات کرائے جائیں اور پولنگ کے عمل میں کسی قسم کی دشواری نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ انہوں نے پولنگ اسٹیشنوں پر دستیاب سہولیات کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن پر بنیادی سہولیات فراہم کریں تاکہ ووٹر آزادانہ طور پر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں۔ پولنگ کے بعد ووٹوں کی احتیاط سے گنتی کی جائے اور نتائج کا اعلان کیا جائے اور نائب سرپنچ کے انتخاب کا عمل کرایا جائے۔ قواعد و ضوابط پر عمل کیا جائے اور انتخابی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ علاوہ از عملے نے جانکاپیٹ میں گھر گھر جا کر ووٹر سلپ کی تقسیم کے عمل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ اسٹیشنوں میں ہیلپ ڈیسک بھی قائم کیے جائیں اور ووٹرز کو یہ اطلاع دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں کہ
ان کا پولنگ اسٹیشن اس پولنگ اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں ہے۔ بعد ازاں ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے نہرو نگر ایڑپلی منڈل میں راشن شاپ کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے معائنہ کیا کہ آئے مستحقین میں باریک چاول آسانی سے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا راشن کارڈ والے خاندانوں کے ارکان کی تعداد کے مطابق چاول کے ذخیرہ مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اب تک تقسیم کیے گئے چاول کی مقدار کے بارے میں دریافت کیا، کتنے لوگوں کو ابھی تقسیم کرنے کی ضرورت ہے وغیرہ۔ انہوں نے راشن ڈیلر کو مشورہ دیا کہ وہ چاول کی تقسیم کو شفاف طریقے سے یقینی بنائیں۔ کلکٹر کے ہمراہ مقامی عہدیدار موجود تھے۔ گرام پنچایت انتخابات بودن منڈل کے سالورہ گاؤں میں پولیس کا فلیگ مارچ۔ آئندہ پنچایت راج انتخابات کے پیش نظر نظام آباد پولیس کمشنر سعید چیتنیہ احکامات پر نظام آباد کمشنریٹ کے تحت بودن رورل پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع سالورہ منڈل میں پولیس کا فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد عوام میں اعتماد پیدا کرنے، امن و سلامتی کو برقرار رکھنے اور گرام پنچایت انتخابی عمل کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ بودن رورل پولیس اسٹیشن کے عملے اضافی مسلح دستوں نے حصہ لیا اور گاؤں والوں کو امن و امان برقرار رکھنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اے سی پی بودن سرینیواس عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومتی مشنری کے ساتھ تعاون کریں، الیکشن رولز پر عمل کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے دوران انتشار پھیلانے، ڈرانے دھمکانے یا ماڈل ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ نظام آباد کمشنریٹ میں آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پابند عہد ہے۔ اس پروگرام میں بودن رورل ایس آئی وجے بابو، بودن ایس ایچ او وینکٹ نارائنا، بودن رورل ایس آئی مچھندر ریڈی، ایڑپلی ایس آئی راما، رینجل ایس آئی چندر موہن اور خصوصی پارٹی دیگر موجود تھے۔ سب کو مساوی مواقع کے حصول کے لیے سماجی تلنگانہ کا قیام ناگزیر، سیاسی سطح پر پسماندہ طبقات کو مناسب نمائندگی کی فراہمی ضروری، جاگرتی صدر کے کویتا کا بیان۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے آج جنم باٹا پروگرام کے تحت کتا گوڑم کا دورہ کیا۔ کویتا نے مختلف پروگراموں میں شرکت کرتے ہوئے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے نظریات، سماجی انصاف کی ضرورت، تلنگانہ تحریک کے مجاہدین کے مسائل کی یکسوئی اور فلمی شعبے میں جاری کوششوں پر خطاب کیا۔ کویتا نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری قدروں پر مبنی معاشرے کی تشکیل کے لیے امبیڈکر کے نظریات آج بھی ہماری رہنمائیاں کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران آرٹیکل 3 کو بنیاد بناتے ہوئے ریاست کا قیام ممکن ہوا اور یہ صرف اسی جذبے کی بدولت تھا جو بابا صاحب کے افکار سے حاصل ہوا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ مشترکہ ریاست کے دور میں اسمبلی کے سامنے امبیڈکر کے مجسمے کی تنصیب دلا کے مشترکہ کے لیے تلنگانہ جاگرتی نے طویل جدوجہد اور دھرنے کیے تھے، جس کے بعد ہی امبیڈکر کا مجسمہ نصب ہو سکا۔ کویتا نے کہا کہ جاگرتی کی خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ یہ میدان میں سب کو یکساں مواقع ملے اور اسی نظریے کے ساتھ وہ سماجی تلنگانہ کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کویتا نے عوامی رہنما کے نرسیا کی زندگی پر بننے والی فلم کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی سے پاک عوامی خدمت اور انسانی قدروں کے تحفظ کی مثال تلاش کی جائے جی نرسیا جیسی شخصیت سامنے آتی ہے۔ ان کی زندگی پر فلم بنانا نہ صرف تلنگانہ بلکہ سارے ملک کے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے فلم کے ڈائریکٹر پرمیش کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وہ کاماریڈی کے نوجوان ہیں اور ان کی یہ کوشش قابل تحسین ہے۔ کویتا نے کہا کہ اگرچہ وہ جنم باٹا میں مصروف تھے مگر اس فلم کی اہمیت کے سبب خصوصی طور پر یہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ اور حکومتوں کا فلم کو رعایتیں دینا قابل ستائش ہے مگر افسوس کہ تمل، ملیالم اور ہندی زبانوں میں اب تک کوئی رعایت فراہم نہیں کی گئی جو جنوبی ہند کی فلموں کے ساتھ موجود روایتی امتیازی رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ کویتا نے فلم انڈسٹری کے سینئر رہنماؤں خصوص دل راجو سے اپیل کی ہے کہ وہ دیگر زبانوں میں بھی فلم کے لیے سرکاری رعایتوں کی فراہمی میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے بتایا کہ فلم 5 زبانوں میں بن رہی ہے جو ایک تاریخی اقدام ہے اور اداکار
راج کمار کا مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے رضامند ظاہر کرنا فلم کے معیار میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی سے متاثر ہو کر نوجوانوں کی کثیر تعداد نے کی مجلس میں شمولیت حاصل۔ نظام آباد شہر کے بلدی ڈویژن 10 ناگارام علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی کثیر تعداد نے آج مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی۔ صدر ٹاؤن مجلس نظام آباد محمد شکیل احمد فاضل، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین نے مقامی مجلس آفس واقع احمد پورہ میں ان نوجوانوں کو پارٹی رومال پہنا کر استقبال کیا۔ اس موقع پر محمد شکیل احمد فاضل اور محمد فیاض الدین نے کہا کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور اکبر الدین اویسی قائد متفقہ مجلس کے قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر ہو کر شہر میں کثیر تعداد میں نوجوانوں کے کثیر تعداد میں نوجوانوں کی مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین وہ واحد جماعت ہے جو غریبوں، پسماندہ طبقات بالخصوص مسلمانوں کے مسائل پر ہمیشہ آواز بلند کرتے آئی ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی اور جناب اکبر الدین اویسی کی پارلیمنٹ اسمبلی میں بے باک آواز، ملک اور ریاست میں عوامی مسائل کے حل کے لیے نمائندگی سے جماعت کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ جماعت سے وابستگی کے ذریعے عوامی خدمت ہی کو اپنی سیاسی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اس پروگرام میں معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد شریک، معتمد و سابق کارپوریٹر محمد اعجاز حسین، سابق کارپوریٹرز مجلس محمد ریاض احمد، میر ارشد علی سمیر، عبدالعلی باغبان، عبدالسلیم محمد تحسن کے علاوہ محمد ایاز احمد، فائن آرٹسٹ محمد ارشد پاشا، شیخ خلیل احمد، محمد وسیم علی، عزیز راہی، سید عبداللطیف، عمر فاروق دوسروں نے شرکت کی۔ شہر کے ڈویژن 10 سے وابستہ شیخ احمد، شیخ غوث، محمد افضل خان، شیخ نصیر، شیخ قیصر، محمد خالد، شیخ سعید، فیروز خان، سید فیروز، شیخ عرفان، شیخ محبوب، شیخ مجو، محمد افسر، ارشد بیگ، شیخ سہیل، شیخ جلیل کے بشمول 200 سے زائد نوجوانوں نے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آج MIM پارٹی پہ پر نظام آباد کارپوریشن لمٹ میں ڈویژن نمبر 10 کے سینکڑوں نوجوان ہمارے شیخ احمد صاحب اور غوث صاحب کے ہمراہ MIM پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اس کے لیے ہم ان تمام کا تہ دل سے خوش آمدید کرتے ہیں ہماری پارٹی میں، اور امید کرتے ہیں کہ MIM پارٹی جس جذبے سے، جس نیت سے عوام کے بیچ میں رہ کے کام کرتی ہے ویسا کام کریں گے۔ گزشتہ 10-11 میعاد سے ہم لوگ عوام کے بیچ میں رہ کے جو کام کر رہے ہیں، یہ اس کا ہی صلہ ہے۔ سب سے اہم ہم نظام آباد کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے MIM پارٹی پہ بھروسہ کیا، اور ہم آپ کے بھروسے کو آگے بھی توڑنے نہیں دیں گے۔ جو بھی مسائل ہوں گے بر وقت ہم انوالومنٹ ہوتے ہوئے اس کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی سلسلہ پچھلے 10 سال سے آ رہا۔ انشاءاللہ یہ لوگ بھی جو 10 ڈویژن سے جوائن کیے ہیں، یہ بھی MIM پارٹی کے اصولوں پہ کاربن رہتے ہوئے اپنے عوامی خدمت میں جٹے رہیں گے۔ نظام آباد وقف انسپکٹر کی لاپرواہی آئی منظر عام، سرعام وقف اراضی پر ہو رہا ہے قبضہ، امید پورٹل کے نام پر کیا جا رہا ہے عوام کو گمراہ، کانگریس قائد میران علی کا جذباتی بیان۔ ورک انسپکٹر وقت کے بول رہے کہ میرے پاس گزٹ نہیں ہے، تو اس سے بے شرمی والی بات کیا ہو سکتی کہ وقت کے پراپرٹی وقت کے ایک عہدیدار کے پاس نہیں ہے تو کیا عام آدمی کے پاس رہ سکتی؟ اور ہمارے جتنے بھی وقت کے پورٹل والے جو بول رہے کہ وقت کی جائیدادوں کو اندر کرائے، ان کو یہ دیکھیے کہ شراب کے باٹل نہیں، اللہ کے ولی کے پاس ایک موجود رہی ہے، لیکن اس کی آج نظام آباد میں اس کو نہ تو وقت کے اندر لیا جا رہا ہے، اور اس کو یہ بول کر دھتکار دیا جا رہا کہ میرے پاس وقت کی پورٹل نہیں ہے۔ ارے شرم کرو، جب اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس مریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ارے بھائی، اگر یہ زمین کسی کی ہے، چلو مان لو کہ مزار کے پاس سے یہاں سے کسی اور کی ہے تو لے لو، لیکن یہ بیچارے اللہ کے ولی کی یہ مزار کو تو اتنی تو ہوں گی نا وقت کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اتنی تو ہوں گی۔ یہ خبر جس بیچارے کی ہے، یہ اللہ کے ولی کی جن کی ہے، ان کی تو ہوں گی نا، اتنی تو اندر لو نا۔ یہ وقت کے پورٹل، یہ وقت کے صدرہ نظام آباد کے، یہ کہاں ہیں؟ کہاں مر رہے؟ ارے کیا دیں گے اللہ کو جواب تم لوگ؟ وقت انسپکٹر سو رہا تو اس کو ہٹاؤ،
मैं मोहम्मद अली शब्बीर साहब से इजाजत गुजारिश कर रहा हूँ, रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करूं, कांग्रेस पार्टी में जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश करूं कि इसके ऊपर एक्शन लेके वक्त में डालो। अल्लाह के वली, अरे मेरे भाई, क़यामत के दिन आएंगे, उठेंगे और बोलेंगे तुम्हारे एक ओहदा था तुम्हारे पास, क्या कर रहे थे, इन्हें मर गया उन्हें मर गया, जा रहे डबल बेडरूम दिला दो बोले। ये अल्लाह के वली की मजाक नहीं दिखी? आज वक्त के ऊपर निजामाबाद में नहीं पूरे तेलंगाना में ढिंडोरा पीटे कि वक्त की जायदादों को अंदर करो। हाँ, वक्त की जायदादों को अंदर करो बोले। यहाँ लोग शराब पी रहे, शर्म आना मेरे भाई, शर्म आना आप लोगों को। और मैं बोल रहा हूँ अजमतुल्लाह हुसैनी साहब तक ये वीडियो जाना, अब इसके बाद निजामाबाद में आएंगे लोग, आके यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, देखेंगे अरे वक्त की जमीन थी, वक्त की जमीन थी। अरे तुम लोगों को मालूम था, तुम लोग खामोश थे। ये मोहम्मद मीरान अली किसी भी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता। अगर मानना है रियाज को निजामाबाद में पुलिस इनकाउंटर में मर गया, गुनाह करा था, लेकिन मेरा गुनाह यही है कि आज मैं वक्त की प्रॉपर्टी बता दूं निजामाबाद वालों को कि वक्त के पोर्टल का जो ढिंडोरा पीट रहे उन लोगों को कि कम से कम ये मजार की उतनी जमीन तो अंदर अरे सेव कर लो। पेपर नहीं है बोल दे रहे। अरे आजू बाजू वालों से लो, अपनी जमीन 100 गज की टुकड़ा चलेगा तो 1 फीट भी मेरी है बोल के आते। आज अल्लाह के वली की जमीन जा रही तो तुम्हें अफसोस नहीं है? और अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से कह रहा हूँ, वक्त का जो इंस्पेक्टर है उसको आप हटाना चाहिए। और मेरी पार्टी के भी जितने भी लोग हैं, और याद रखो मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को भी कल फोन करा था इस ताल्लुक से, लेकिन शायद असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ नहीं, बिजी रहने की वजह से मेरा फोन नहीं उठाए। मजलिस के कायदीन से भी करूं, ये कोई सियासी जमात का मसला नहीं है, एक अल्लाह के वली का है। आइए, उतरिए, हर बार जाती मजलिस निजामाबाद में, हर बार एक्टिव रहती माशाल्लाह, लेकिन क्या अल्लाह के वली की जमीन कब्जा हो रही है आपको नहीं दिखी? अरे ये पूछो मेरे निजामाबाद के अवाम, ये पूछो, ये सवाल पूछो, ये जमीन को सेव करो बोलो। और उसी के साथ साथ हाल ही में पिक्चर पैलेस के पास की जमीन का गजीटेड है सब है, लेकिन उसको गजीट पोर्टल में डाल दे रहे, वो कर दे रहे। अजमतुल्लाह से हुसैनी से रिक्वेस्ट ले लेके किराए से दो, कुछ आमदनी आती, गरीब की शादी होती, कोई मर रहा तो काम आती, गवर्नमेंट को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मुसलमान की इतनी मिल्कियत है बोले, लेकिन जमीन जारी, ये अल्लाह का बंदा कौन कर रहा छोर क्या है कि अरे भाई तेरी होंगी जमीन ले ले। मैं फिर बोलूं गजीट नहीं है बोल रहे, इतनी तो होंगी ना, इतनी तो ले ला के दे। वक्त के इंस्पेक्टर, वक्त के सदर साहब, आपके आदमी पे आपको तो इसका इल्म नहीं होगा शायद, लेकिन आप एक्शन ले सकते हो, उसको लेके फौरन यहाँ से इसको सस्पेंड कर दो जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन करे फिर ज्वाइन कर लिए। शहर के फुलांग चौरास्ते पर बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने उनके मुजस्समे पर पेश की गुल अकीदत। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर शहर निज़ामाबाद के फुलांग चौरास्ते पर वाक़े दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने फूलों का माला पहनाते हुए इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमत को काबिल सताइश करार दिया। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने कहा कि मजलूम तबकात को यकसा इंसाफ मसावी हुकूक की फराहमी अमल में लाने के लिए की गई जद्दोजहद के जज्बे से आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी जारी है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलते हुए इनके जज्बे के तहत नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी जारी रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सेक्रेटरी एन लक्ष्मी नारायण, बीजेपी जिला सेक्रेटरी P लक्ष्मी नारायण के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़े मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ज्वेलरी शोरूम में जेवरात की नुमाइश मुतासिर कुन है। इस माह की 14 तारीख तक फरसुदगी के चार्जेस में 30% डिस्काउंट देने का शोरूम इंतजामिया ने किया इजहार। शहर निज़ामाबाद के मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स व इनके अपने ब्राइडल ज्वेलरी शो को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम में आगाज अमल में लाया गया। ब्राइडल ज्वेलरी शो 5 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 तक जारी रहने का शोरूम इंतजामिया ने इजहार किया। वह हिंदुस्तान में शादी का दिन जो कि कई दिनों तक बनाई जाने वाली बड़ी तकरीब है। इसमें ख़ानदान के अलावा रिश्तेदारों की शराकत दारी होती है जो कि अपने रसूमात के तहत एक दूसरे का एहतराम करना और गले मिलने के साथ हर जगह जज्बाती लम्हात के साथ एक बहुत बड़ा हुजूम नज़र आता है। इस गैर मामूली सूरत हाल को मुस्बित अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए आज दुल्हन के लिए मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एक नया रुझान कायम किया है। वो नई दुल्हन की खूबसूरती से मुतासिर होकर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इस मुहिम के हिस्से के तौर पर शानदार पैमाने पर जेवरात की नुमाइश करने का इजहार किया और इसके अलावा मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में दीगर ब्रांड जैसे हिंदुस्तानी विरसे के जेवरात और हैंड क्राफ्ट ज्वेलरी ब्रांड
डिविन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड में ऑन कट डायमंड ज्वेलरी ब्रांड वगैरह इस मुहिम में शामिल है। इस ब्राइडल ज्वेलरी शो के मौके पर एक खरीदी पर खुसूसी ऑफर हासिल करें। सोना व कीमती पत्थरों और अनकट जेवरात पर फरसूदगी के चार्जेस 30% कम होगी। हीरे के जेवरात की कीमत पर 30% तक कमी होगी। ये मौका सिर्फ 18 जनवरी 2025 तक होने का शोरूम इंतजामिया ने इजहार किया। నేషనల్ వైజ్గా బ్రైడల్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్ అనేది చేస్తున్నారు. సో దీంట్లో భాగంగా మేము వచ్చాము. ఎవ్రీ ఇయర్ లాగే ఈసారి కూడా వచ్చాము. కలెక్షన్స్ అన్ని బాగున్నాయి. ఈ కలెక్షన్స్ అనేది డిసెంబర్ 5th నుంచి 14th వరకు ఈ జ్యువెలరీ షో ఉంటుంది. సో మీరు అందరూ వచ్చి విజిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. ప్లస్ జ్యువెలరీ కూడా అప్ టు 30% డిస్కౌంట్ ఉంది. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోగలరని కోరుకుంటున్నాను. रियासत तेलंगाना हुकूमत आटू वर्कर्स को सहारा दे। यूटीयूसी मजदूर यूनियन में काकतिया आटू स्टैंड कायदीन ने की शमूलियत हासिल। ज़िला निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़े R&B गेस्ट हाउस में इनकाद अमल में लाए गए इजलास में RSP ज़िला कन्वीनर के रामलू की सदारत में काकतिया आटू स्टैंड यूनियन के कायदीन UTUC में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर RSP रियासती कमेटी मेंबर अनिल ने कहा कि ज़िला निज़ामाबाद में RSP UTUC तहरीक से मुतासिर होकर निज़ामाबाद में दीगर मजदूर यूनियन में काम करने वाले काकतिया आटू स्टैंड यूनियन ज़िला कन्वीनर के रामलू के क़ियादत में UTUC में शामिल किया है। रियासत तेलंगाना हुकूमत महालक्ष्मी स्कीम के तहत आटू वर्कर्स की ज़िंदगियों को अजीरन किया है। इंतखाबात से पहले कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक आटू वर्कर्स को गुजारा अलाउंस देने का इजहार किया और इसके अलावा इंश्योरेंस रोड टैक्स हुकूमत ही बर्दाश्त करते हुए आटू वर्कर्स को सहारा देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत आटू वर्कर्स की जानिब से फराहम करदा खिदमात को तस्लीम देने का इजहार किया। इस मौके पर RSP ज़िला निज़ामाबाद कन्वीनर के रामलू ने कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत आटू वर्कर्स की फलाह व बहबूदी के लिए बोर्ड को कायम करते हुए सहारा देने का इजहार किया और इसके अलावा मुझ पर एतमाद करते हुए UTUC में शमूलियत हासिल करने वाले कारकुनों के हक़ में किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना होने के बावजूद भी जद्दोजहद करने के लिए तैयार रहने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में RYF ज़िला कन्वीनर P रमेश, ज़िला नायब सदर G गोपाल सिंह ठाकुर, आटू यूनियन कायदीन अब्दुल मजीद अनीस, इमरान खान, सैयद रफ़ीउद्दीन, सैयद इरफान, सैयद अज्जू, MD अयूब, मोहम्मद निज़ामुद्दीन, SK मुज्जू व दीगर ने शिरकत की। मुल्क की खिदमत के लिए मुसलसल कोशिश करने वाले होम गार्ड की खिदमत नाकाबिले फरामोश। निज़ामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड होम गार्ड राइजिंग डे से CP साई चैतन्य का इजहार। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर दफ्तर में होमगार्ड 63वीं राइजिंग डे प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने शिरकत की। आज 63वीं होमगार्ड राइजिंग डे प्रोग्राम पुलिस परेड ग्राउंड में इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने शिरकत की। इस मौके पर होमगार्ड परेड प्रोग्राम में मुसलसल खिदमत अंजाम देने वाले हर एक होम गार्ड को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। CP ने कहा कि 6 दिसंबर 1946 को मुंबई में होम गार्ड की तंजीम को कायम किया है और होम गार्ड का मतलब एक सेक्शन नहीं बल्कि समाज की खिदमत और अमन की सलामती और कुदरती आफात के अलावा हमारे मुल्क के सरहदों पर सिपाहियों के साथ पुलिस की जानिब से फराहम करदा खिदमत को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में एडिशनल DCP एडमिन बसवा रेड्डी, रिजर्व इंस्पेक्टर सतीश शेखर बाबू के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के कांग्रेस भवन में डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर रियासती हुकूमती मुशीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने उनकी तस्वीर पर पेश की गुल अकीदत। शहर के कांग्रेस भवन में दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 69वीं बरसी के मौके पर ज़िले के शहरी कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में रियासती हुकूमती मुशीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए इस अजीम इंसान को ख़िराज अक़ीदत पेश की गई। बाद अज़ां शहर के फुलांग में वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे पर
پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد شہری کانگریس صدر بی راما کرشنا نے آئین عہد کروایا۔ اس موقع پر ضلع کانگریس کمیٹی صدر نگیش ریڈی نے کہا کہ دستور ہند کے معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ملک میں اچھوت اور ذات پات کے امتیاز کے قائم کے لیے کوشش کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں تمام مذہب، ذاتوں، دلتوں، قبائلوں اور پسماندہ طبقات و دیگر گروپوں کے لیے مساوی انصاف کو یقینی بنائیں اور ان کے حقوق میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہ ہونے کے لیے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے دستور کو تحریر کرنے کا اظہار کیا۔ طلباء تعلیم کے ساتھ ساتھ تمام شعبے جات میں سبقت حاصل کرے، ریاستی حکومتی مشیر بودن ایم ایل اے سدرشن ریڈی کا اظہار۔ نظام آباد کے مسافتی علاقہ مبارک نگر میں واقع RBVRR اسکول میں وگنان میلہ 2025-26 کے اختتامی پروگرام میں ریاستی حکومتی مشیر بودن ایم ایل اے سدرشن ریڈی نے بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے انہوں نے RTI چیف انفارمیشن کمشنر جی چندرشیکھر ریڈی، DCC صدر کے نگیش ریڈی کے ہمراہ طلباء کے پروجیکٹ کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر سدرشن ریڈی نے کہا کہ اساتذہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے طلباء کو تعلیم اور دیگر شعبے جات میں تربیت دینے کے علاوہ بچوں کو نظم و ضبط کے علاوہ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں واقف کروائے۔ بعد ازاں طلباء کو سرٹیفکیٹ حوالے کیا اور دستہ کلاس کے امتحانات میں زیادہ نشانات حاصل کرنے والے طلباء کو میڈلز حوالے کیے گئے۔ اس پروگرام میں سوسائٹی صدر اے پروین ریڈی، سیکریٹری جی وینکٹ رامنا ریڈی، ٹرسٹ چیئرمین ایس نوین ریڈی کے علاوہ تعلیمی کمیٹی چیئرمین پی جگن ریڈی و دیگر موجود تھے۔ కాబట్టి చిన్న చిన్న కూడా మనం చేసుకుంటలేం। దాన్ని పాలిటెక్నిక్లో కానీ ఐటీఐలో కానీ దాన్ని కూడా ట్రైనింగ్ పెట్టియాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం। ఇవన్నీ కేవలం మన ఫ్యూచరు, భవిష్యత్తులో మనకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి మరి మీరందరూ కూడా बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने संपत नामी शख्स को पैर की सर्जरी के लिए 75,000 की LOC की कॉपी मुतासरा खानदान को किया हवाले। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ इतवारपेट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले संपत नामी मुतासरा शख्स को पैर की सर्जरी के लिए निम्स हॉस्पिटल शरीक तिब्बी इमदाद के लिए दरकार 75,000 की LOC की मंजूरी अमल में लाते हुए साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद के क़याम गाह में मुतासरा के ख़ानदान को LOC की कॉपी हवाले किया। इस मौके पर मुतासरा के ख़ानदान ने बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी को इजहार तशक्कुर किया। निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी कैंप दफ्तर में डिचपली मंडल के कायदीन की हलचल। शहर निज़ामाबाद के गोपनपल्ली बाईपास रोड पर वाक़ रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी कैंप दफ्तर में हल्के के कायदीन की हलचल नजर आई। डिचपली मंडल के बीबीपुर देहात में सरपंच और नायब सरपंच कर रही आवाम की जानिब से बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। सरपंच के तौर पर एल रविंदर, नायब सरपंच के तौर पर जे रविंदर को मुंतखब किया गया। बाद अज़ा रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने बिला मुकाबला तौर पर मुंतखब होने वाले सरपंच व नायब सरपंचों की तहनीत अमल में लाई गई। वार्ड नंबर 1 के मेंबर के तौर पर जादू सुद्दम, वार्ड नंबर 2 मेंबर के हैसियत बी मोहन, वार्ड नंबर 3 मेंबर के तौर पर एल अमीना बाई, वार्ड नंबर 4 मेंबर के तौर पर जे रविंदर, वार्ड नंबर 5 मेंबर के तौर पर बी लक्ष्मी बाई, वार्ड नंबर 6 मेंबर के तौर पर मुंतखब होने वाले राठौड़ गंगादास को मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में साबिक़ा MPP के गंगाधर, ब्लैक कांग्रेस सदर P श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के एक फंक्शन हॉल में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के फर्जंद की शादी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निज़ामाबाद के बोधन रोड पर वाक़ एक फंक्शन हॉल में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के फर्जंद की शादी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकारीब में रियासती हुकूमती मुशीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, आरमूर MLA P राकेश रेड्डी, कांग्रेस कायदीन के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की।
اختتام سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کا دن، نظام آباد کے مختلف اسکول انتظامیہ نے اسکول کو بند رکھتے ہوئے منایا اس دن کو بلیک ڈے۔ ملک میں اچھوت و ذات پات کے امتیاز کے خاتمے کے لیے کوشش کرنے والے عظیم شخصیت ڈاکٹر بی آر امبیڈکر، نظام آباد کانگریس بھون میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی تصویر پر ریاستی حکومتی مشیر بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی، ڈی سی سی صدر نگیش ریڈی کے علاوہ کانگریس قائدین نے پیش کی گلِ عقیدت۔ ایڑپلی منڈل کے جنگپیٹ پولنگ مراکز کا کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے کیا دورہ۔ ملک کی خدمت کے لیے مسلسل کوشش کرنے والے ہوم گارڈ کی خدمات ناقابل فراموش، نظام آباد پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ہوم گارڈ رائزنگ ڈے سے سی پی سعید چیتنیہ کا اظہار۔ مظلوم طبقے کی ترقی کے لیے کوشش کرنے والے عظیم شخصیت ڈاکٹر بی آر امبیڈکر، شہر کے پھلانگ چورستے میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے پر اربن ایم ایل اے دھن پال نے پیش کی گلِ عقیدت۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی سے متاثر ہو کر نوجوانوں کی کثیر تعداد نے کی مجلس میں شمولیت حاصل۔ آج کے لیے اتنا ہی، دے اجازت، اللہ حافظ۔